بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وقفان حال کا دعویٰ ہے کہ مقتدرہ کے نمائندے کے لیے وہ لمحہ خاصا حیران کن تھا جب عمران خان صاحب کی جانب سے انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اہم ترین عسکری شخصیت کو یہ بتا دیں کہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، انہیں ہر صورت گھر جانا ہوگا۔ جی ہاں، اگرچہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے تردید کی جا چکی کہ عمران خان صاحب کی سابق آرمی چیف کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور اس قسم کی تمام تر خبریں فیک نیوز ہیں، لیکن اس کے باوجود راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس خبر کے حوالے سے، اس ملاقات کے حوالے سے چمگوئیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اور اب دعویٰ واقفان حال کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ ملاقات ہوئی بلکہ اس ملاقات کی آڈیو بھی باقاعدہ طور پر ریکارڈ کی گئی اور اس کے بعد یہ آڈیو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں سنی گئی، اور اس آڈیو میں وہ لمحہ خاصا حیران کن تھا، خاصا پریشان کن تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جب عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر نام لے کر یہ کہا اہم ترین عسکری شخصیت کا کہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور انہیں ہر صورت گھر جانا ہوگا۔ وقفان حال یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقریباً 1 گھنٹہ 65 منٹ کے پر محیط یہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں عمران خان صاحب سے اس سے پہلے بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے بشرا بی بی کو پیغامات پہنچائے گئے، پھر عمران خان صاحب کو اس ملاقات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتا ہے، میرے خاندان کو، میری فیملی کو، میرے وکلا کو، میرے پارٹی رہنماؤں کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس طرح کی زور زبردستی ملاقاتیں پہلے بھی کروائیں، اب بھی اگر آپ کوئی ایسی ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے مستقبل کے لیے، پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے کسی کے ساتھ بھی مل بیٹھنے کو تیار ہوں، کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ واقفان حال یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب اس ملاقات کی تفصیلات اڈیالہ جیل کے ذرائع کی جانب سے لیک ہوئیں تو باقاعدہ طور پر راولپنڈی، اسلام آباد میں کچھ اہم ترین حلقے اس قسم کا دعویٰ کرتے نظر آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے کچھ رہنماؤں تک بھی جو ہے وہ اس ملاقات کی تفصیلات پہنچی ہیں، لیکن فی الحال ابھی انہیں ان تفصیلات سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، پاکستان کے عوام کو آگاہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کا براہ راست تعلق 7 جون کو گلگت بلتستان میں ہونے والے عام انتخابات، جبکہ جولائی کے مہینے میں آزاد کشمیر میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے ہے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت مقتدر حلقوں کی یہ خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر استحکام پاکستان پارٹی، جس کے ارکان کی بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف سے بھاگے ہوئے لوٹوں پر مشتمل ہے، جنہیں ہیوی کینڈیڈیٹس کے طور پر گلگت بلتستان کے الیکشن میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے، اور اس وقت اوپر والوں کی بھی تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ خواہش یہی ہے، منصوبہ یہی ہے، پلان یہی ہے کہ انہیں اقتدار سونپا جائے، گلگت بلتستان کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر انہیں بٹھایا جائے ایک ایسی اتحادی حکومت میں جس میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہوں۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی تک اس قسم کی اطلاعات پہنچ چکی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر جو خطاب کیا اپنے ایک انتخابی جلسے میں، وہ خاصا معنی خیز تھا، جس میں انہوں نے وہاں موجود عوام کو یہ کہا کہ آپ فارم 45 کا خیال رکھیں، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کی جانب سے خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں پہنچے اور وہ نواز شریف صاحب کا پیغام گلگت بلتستان کی عوام تک پہنچاتے نظر آئے کہ انہوں نے نئے گلگت بلتستان اور نئے پاکستان کی بنیاد رکھی، لیکن حیران کن طور پر انہوں نے وہاں کی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کہاں غائب ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اس انتخابی مہم کے اندر کیوں نہیں اترے۔ اس کے ساتھ ماضی میں ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے بیانات بھی ماضی کے انتخابات کے حوالے سے آتے رہے، لیکن اس مرتبہ وہاں پر بھی پرسار خاموشی ہے۔ آصف زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ زرداری کو میدان میں اتارا اور کہا یہ جاتا ہے کہ بظاہر وہ جو ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کمیشن کا، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں،
یا پھر چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیانات جو ماضی میں نظر آتے تھے اس قسم کے بیانات بھی سامنے نہیں آئے۔ بظاہر تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے اس کے اوپر چھوڑے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آنیاں جانیاں ان دنوں گلگت بلتستان کے حوالے سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی شروع ہو چکی ہیں، وہ صاف بتا رہی ہیں کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، اور اس طرح کی حمایت شاید ابھی اس دفعہ انہیں نہیں مل پا رہی جس طرح کی حمایت انہیں الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جس قسم کی یقین دہانیاں انہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے کروائی گئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بظاہر تمام تر پریکٹیکل اقدامات کو دیکھا جائے تو وہی سٹوری ریپیٹ کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ہونے والی اس ملاقات کا مقصد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک دباؤ بڑھانا تھا عمران خان کے اوپر، انہیں ایک پیغام دینا تھا کہ اگر آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرتے، اگر آپ اپنے معاملات کو سیٹل نہیں کرتے تو ماضی میں تو جو کچھ ہو چکا، آگے چل کر آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں یا پھر گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے ماضی میں ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی، 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اور 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب کی۔ دونوں مرتبہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی پیپلز پارٹی یا نواز لیگ اس طرح کی اکثریت جو اپنے پہلے انتخابات، اس آمنے سامنے اس ٹکراؤ سے پہلے کے انتخابات میں جس قسم کی اکثریت انہوں نے حاصل کی، جس قسم کا مینڈیٹ انہوں نے حاصل کیا، اس قسم کا مینڈیٹ انہیں ان کے بیس کیمپس کے اندر خاص طور پر پنجاب ہو یا سندھ وہاں پر نہیں مل سکا۔ دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو یہ وجہ بھی بنتی ہے اس ملاقات کی اس موقع پر کہ تمام تر غیر قانونی ہتھکنڈے اس غیر قانونی رجیم کی جانب سے گزشتہ 4 برسوں میں آزما لیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بھی کارروائیاں تھیں جن کی دنیا کی اور پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح سے پہلے کبھی مثال نہیں ملتی، وہ تمام تر ہتھکنڈے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کر لینے کے باوجود وہ مقاصد حاصل نہ کیے جا سکے جو مقاصد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اس وقت مخصوص حلقے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور ان تمام تر اقدامات کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت اپریل 2022 سے لے کے آج تک گزشتہ 4 برسوں میں 15% سے زائد بڑھ چکی ہے۔ 8 فروری 2024 کو اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت پاکستانی عوام کے اندر 75% کے آس پاس تھی تو آج عمران خان صاحب کی مقبولیت 90% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہی وہ خوف ہے، یہی وہ ڈر ہے جو بار بار طاقتوروں کے نمائندوں کو عمران خان صاحب کے پاس زور زبردستی بھیجنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سے پھر 2 قسم کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس طرح کی خبروں کی تصدیق عمران خان صاحب بذات خود کر سکتے ہیں، یا اگر عمران خان صاحب سے ان کے کسی پارٹی رہنما کی، ان کی بہنوں کی یا وکلا کی کوئی ملاقات ہو تو اس ملاقات کے بعد ہی کوئی تصدیق یا تردید سامنے آ سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے دوسری جانب سے یہ خبریں یا پھر اڈیالہ جیل انتظامیہ کے ذرائع یا پھر اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی ذرائع ہی سے باہر آ سکتی ہیں، اور اس میں دونوں طرح کی رائے اختیار کی جا سکتی ہے کہ جناب اس قسم کی خبریں لیک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آن گراؤنڈ رکھا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے اقدامات کوئی نہ اٹھائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اٹھا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں کہ ان سے باز رکھنے کے لیے اس قسم کی خبریں پھیلائی جائیں۔ ظاہری بات ہے جب اس قسم کی خبریں نہیں بھی تھیں تو اس وقت بھی نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کوئی تحریک چلا سکی، نہ ہی کارکنان اور عوام کو بڑی تعداد میں باہر لا سکی۔ دوسرا مقصد اس قسم کی خبروں کا جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر بلیک میل کر کے ان سے اس موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ایک سیف ایگزٹ مل سکے، اور آگے چل کر یہ جو نظام ہے اس پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا نیشنل یا انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے لیے حاصل کیا جا سکے، جو اس وقت تک ممکن نظر نہیں آتا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اس موجودہ رجیم کے حوالے سے کوئی مکمل خاموشی اختیار نہیں کر لیتے۔ زور زبردستی کی خاموشی ان سے ملاقاتیں نہ کروانے کی وجہ سے سامنے آ تو چکی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جانب سے
کوئی بھی جو بیان ہے وہ نہ صرف اس حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں، اس حکومت کے جو سہولتکار ہیں، ان کے سڑوں پر جو ہے وہ تھوڑے کی طرح جو ہے برستا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ چنتخب رجیم ہے اس کے لیے بھی پریشانی پیدا کرتا ہے۔ تو ملاقاتوں پر پابندیاں لگا کر عمران خان صاحب کے بیانات پر تو پابندیاں لگا دی گئیں، لیکن اس کے باوجود اس قسم کی خبروں کا سامنے آنا ایک بار پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکا، اور خاص طور پر اس آڈیو کے متعلق جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب ملاقات کی ریکارڈ ہونے والی آڈیو اسٹیبلشمنٹ کے لیے خاصی پریشان کن ثابت ہوئی، جس میں عمران خان صاحب ڈیل سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔